اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ دوسرے پارے سے تحویل قبلہ کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے حق تعالی شانہ بانی کعبہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع فرماتے ہیں، تاکہ اس کے بانی اور اس بنا دونوں کی شان معلوم ہو کہ کیسے عظیم الشان بانی تھے اور کیسی عظمتوں والی یہ بنا ہے، جس کی صفائی، پاکیزگی اور طہارت اور اس کو آباد رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بانی کعبہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیا۔ تو ابتدا یہاں سے ہے اس تذکرے کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کر دیا۔ تو حق تعالی شانہ نے ان سے انعام کا وعدہ فرمایا اور فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا، مقتدا اور امام بناؤں گا۔ اب یہاں پر کچھ باتیں ہیں سمجھنے کی۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کو پہلے سے ہی معلوم کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس درجے کے ہیں، تو امتحان اور آزمائش کس بات کی؟ جب پہلے سے ہی معلوم ہے تو اس کا جواب اس رب کے کلمے میں موجود ہے کہ حق تعالی شانہ نے اپنے ناموں میں سے یہاں پر رب کو ذکر کیا ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جو اپنے بندوں کی تربیت فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو اس امتحان کا منشا تھا وہ شان ربوبیت اللہ تعالیٰ کی، اور اس کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کرنا اور ان کو ان آزمائشوں اور امتحانات میں سے نکال کر ان میں کامیاب کروا کے ایک مقام تک اور ایک درجے تک پہنچانا، اور پھر ان کو انعامات سے نوازنا، تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ یہ اس کے مستحق تھے کہ انہیں یہ انعام دیے گئے۔ اور ان امتحانات کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں بھی مزید بہتری آئے، ان کی عظمتیں اور زیادہ بڑھیں، اور ان کی پاکیزگی اور ان کا درجہ اور مقام اور زیادہ بڑھے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کو ذکر کیا، بِکَلِمَاتٍ، کہ کئی باتوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا۔ بعض حضرات نے کہا ہے، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ 30 باتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ تو ساری کی ساری باتیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ ایسے سوال نہیں ہوتے کہ جو دقیق اور پیچیدہ ہوں، بلکہ وہ صفات اور اعمال سے متعلق امتحانات ہوتے ہیں۔ ان میں پورا اترنا، اس کے لیے صبر اور یقین یہ کامل ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صبر، یقین، توکل اور اپنی محبت اور عشق کمال درجے میں عطا فرمایا، چنانچہ وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوتے رہے۔ اور ان امتحانات کے اندر جو بڑے بڑے موٹے موٹے جو امتحانات ہیں وہ میں ذکر کرتا ہوں کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے اندر موجود تھے، بادشاہ نمرود تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد بھی آزر وہ بت پرست تھا اور بت بناتا تھا اور بادشاہ کے بڑے قریب تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بتوں کو توڑا، اور ان بتوں کو توڑنے کی
پاداش میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس علاقے سے نکلنا پڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو چھوڑا اور وہاں سے ہجرت کر کے شام کی طرف آ گئے۔ اب جب شام میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اماں ہاجرہ ساتھ تھیں، چھوٹا سا بچہ، شیرخوار بچہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو آگے چل کے اپنے وقت کا پیغمبر بننا تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی شیرخوار بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ ان کو لکودک میدان، جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر پہلے آباد تھا، وہاں چھوڑ آئے۔ خانہ کعبہ کی بنیادیں وہاں پہلے سے موجود تھیں، کیونکہ یہ گھر کوئی نیا گھر نہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پہلی مرتبہ تعمیر نہیں کیا، بلکہ اس کو تعمیر کرنے والے تو فرشتے تھے، جنہوں نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر اتارنے سے پہلے ہی اس کی بنیادیں رکھ دی تھی، اس کو تعمیر کر دیا تھا۔ اب بنیادیں موجود تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل امین لے کے چلے، ہر ہری بھری جگہ سے گزرتے تو پوچھتے یہاں اترنے کا حکم ہے، یہاں اترنے کا حکم، یہاں تک کہ وہ لکودک میدان اور جنگل بیابان آیا تو حضرت جبرائیل امین میدان میں اتارا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اماں ہاجرہ اور ان کے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک لکودک میدان کے اندر، ایک جنگل بیابان کے اندر، جہاں پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر آباد تھا، وہاں پر اتارا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تھوڑا سا توشہ دے کے وہاں سے نکلتے ہیں تو حضرت ہاجرہ انہیں بلاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے، اور پھر بار بار کے اصرار سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے تو حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جواب میں اس باتن سر ہلاتے ہیں۔ تو اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزر جاتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دعائیں کی جن کا تذکرہ آگے آ جائے گا۔ پھر ایک امتحان یہ ہوا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دوڑنے کے قابل ہوئے، کچھ بڑے ہوئے، اب اکلوتا بیٹا، اور اتنا عرصہ آنکھوں سے دور رہا، اور پھر وہ دوڑنے کے قابل ہوتا ہے جب بچہ، تو بڑی محبت ہوتی والد کو، اس کے ساتھ والد کو بے پناہ محبت ہوتی اور اس پر بڑی شفقت آتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب دکھایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ 2-3 مرتبہ خواب دیکھا، اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، لہذا حضرت ہاجرہ کو بھی بتایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بتایا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑا زبردست جواب دیا، فرمایا کہ یا بنیا انی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب دیکھ لے تیری کیا رائے ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایک بڑا اور کڑا امتحان تھا، اس میں بھی کامیاب ہوئے، تفصیل اس کی جگہ پر، اور وہ ایک واقعہ درمیان میں رہ گیا کہ جس وقت نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا، اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور کی طرف توجہ نہیں کر رہے، فرشتے آ رہے ہیں، کسی کی طرف توجہ نہیں کر رہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
کمال توکل، کمال عشق، کمال محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق تھا کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی اور پہ نظر ہی نہیں جا رہی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ انعام ملا. یہ امتحانات تھے، جو امتحانات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لیے گئے، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ان باتوں کو پورا کر دیا، ان امتحانات میں کامیاب رہے، فَأَتَمَّهُنَّ، ان کو پورا کر دیا. اور ایک جگہ پر فرمایا ابراہیم الذی وفا، اور وہ ابراہیم جنہوں نے پورا کر دیا. جو امتحانات لیے گئے تھے ان امتحانات میں پورے اترے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک انعام عطا فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو تمام لوگوں کے لیے امام اور پیشوا بنانے لگا ہوں. یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا یہ انعام ہے منصب نبوت، یہ تو اللہ تعالیٰ بہت خاص لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، کسبی نہیں ہے، یعنی خود بندہ محنت کر کے اس کو حاصل نہیں کر سکتا، یہ وہبی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. لیکن ایک اور خلافت اور امامت ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہیں اور فرمانبرداری کی راہ اختیار کرتے ہیں، صبر اور یقین کو تھامتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ منصب خلافت عطا فرما دیتے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا ہوئی، اور جتنے بھی مسلمان نیک دل حکمران تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ حکومتیں عطا فرمائیں، اور ان کی وجہ سے دور دور تک دین بھی پھیلا اور اخلاق بھی پھیلے، اور اسلام کی صحیح روشنی ان کے ذریعے سے پہنچی. تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ذکر فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے ان میں سے مقتدا بنایا ان لوگوں کو جو ہمارے امر کے مطابق، ہمارے احکام کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے. ان کو خلیفہ اور ائمہ کیوں بنایا؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. صبر اور یقین، صبر جو ہے وہ عملی کمال ہے، ضبط پیدا کرنا اپنے اندر، اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہٹنا نہیں، بالکل حدود کا خیال کرنا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے، یہ علمی کمال. اعتقادی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، عشق اور یقین. تو دوبارہ ذرا ترجمہ سنیے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ باتوں کے ساتھ آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان باتوں کو، ان امتحانات کو، اس آزمائش کو پورا کر دیا، اس آزمائش میں پورے اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو حق تعالی شانہ نے فرمایا میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے لگا ہوں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میری اولاد میں سے بھی کچھ کو یہ منصب عطا کر دیجیے گا. تو حق تعالی شانہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد، میرا یہ عطا کردہ منصب صرف نیک لوگوں کو اور فرما برداروں کو ملے گا، ظالموں کو حاصل نہیں ہوگا. تو یہ جو خلافت ہے جس کے لیے حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، یہ نیک لوگوں کا حصہ اور حق ہے، ظالموں کا حصہ اور حق نہیں ہے. کبھی بھی کوئی ظالم انسان خلیفۃ اللہ نہیں ہو سکتا. جو نیک دل مسلمان اور سلطان ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے. تو سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کے خلیفہ، اور جتنے بھی جو نیک دل خلفاء ہیں وہ سارے کے سارے، جن میں خلفاء راشدین سر فہرست ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. ظالموں کو اللہ تعالیٰ کا یہ انعام نہیں ملتا. باقی جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں سے بھی، دیکھیے اس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو بھی قبول فرما لیا.
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا. سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے. آگے فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. تو وہ جو امام بنایا اس کی ترتیب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم ارشاد فرمایا، کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی. اس کی ترتیب مختصر سا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ آپ اپنی اہلیہ اور بچے کو جہاں اللہ تعالیٰ کی بنا تھی وہاں چھوڑ کر آئیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں چھوڑ دیا. اب وہاں چھوڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس آ گئے. وہاں پہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صاحبزادے کی حالت کو دیکھ کر بڑی پریشان، کبھی ادھر دوڑ رہی ہیں کبھی ادھر دوڑ رہی ہیں، کبھی صفا کی جانب کبھی مروہ کی جانب. درمیان میں کچھ نشیبی علاقہ آتا تھا تو وہاں پر رفتار تھوڑی تیز ہو جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو سنت بنا دیا اور عمرے اور حج کا حصہ بنا دیا، صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا. اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں لگنے کی جگہ سے آب زمزم جاری کر دیا، جو تمام انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور وہ ایک ایسا پانی ہے کہ جس کی نظیر پوری دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں. وہاں پانی اللہ تعالیٰ نے دیا تو اس کی برکت سے ارد گرد میں قبائل آباد ہونا شروع ہو گئے، جن میں ایک مشہور قبیلہ جرہم تھا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی اسی قبیلے کے اندر ہوئی. اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار یہاں پر آیا کرتے تھے. جب بڑے ہوئے تو دیکھا ایک درخت کے نیچے تیر تراش رہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم فرمایا، تو آپ اس میں میرا ساتھ دو گے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تو خود اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، وہ اس کے لیے بڑے محبت کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ تیار ہو گئے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ مستری کا کام کرتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدوری کر رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو اوپر بلند کر رہے تھے، بنیادوں کو اوپر اٹھا رہے تھے. یہ تعمیر مکمل ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی. ان دعاؤں کا بھی ذکر آگے آئے گا. اور یہ بیت اللہ کی جب تعمیر مکمل ہوئی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بطور انعام کے ذکر فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اور جس وقت ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، اجتماع گاہ، مرجع الخلائق ہے، آج بھی ہمیشہ رہے گا. کوئی انسان کتنا ہی دیکھ لے اور کتنا ہی اس بیت اللہ کے پاس چلا جائے، بار بار اس کی کشش اس کو دوبارہ بلاتی. جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محبت اور ایک عشق کا قطرہ بھی موجود ہے اور عشق کی آتش ذرا سی بھی موجود ہے، تو بیت اللہ اس کو کھینچتا ہے اپنی طرف. چاہے کوئی کتنی مرتبہ ہی زیارت کر لے، بیت اللہ بار بار کھینچتا ہے اور انسان بار بار دوڑا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شان ہے. وہاں پہ جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں
وہ اپنے ہوٹل میں ٹھہرے ہوتے ہیں، ابھی بیت اللہ سے ہو کر آتے ہیں ہوٹل میں، تو ہوٹل میں پھر بے چینی ہوتی ہے کہ دوبارہ سے بیت اللہ کی طرف جائیں، وہاں پر طبیعت میں سکون نہیں رہتا، اس حوالے سے کہ بندہ بار بار دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی طرح سے پھر دوبارہ بیت اللہ کے سامنے پہنچ جاؤں۔ انسان آتا ہے ہوٹل کی طرف، یعنی اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا، وہاں پر ہوٹل میں آتا ہے تو ہوٹل میں آنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر دل کے اندر ایک تڑپ اٹھتی ہے، محبت اٹھتی ہے، جذبہ کہ میں دوبارہ بیت اللہ کی طرف جاؤں۔ تو بیت اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی کشش رکھی ہے، کوئی آدمی بھی اس سے سیری حاصل نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا، اس کو اللہ تعالیٰ نے وَأَمْنَ جائے امن بنایا، یہاں پر خون ریزی، کسی کو قتل کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، گالم گلوچ، گریبان پکڑنا، یہ سب حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، یہاں تک کہ وہاں کے شکار کو بھی شکار کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ اور اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دیر کے لیے جنگ کو اور قتل کرنے کو، کچھ لوگوں کو قتل کرنے کو حلال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میرے سے پہلے یہ حلال تھا اور نہ میرے بعد کبھی حلال ہوگا، صرف میرے لیے کچھ دیر کے لیے یہاں پر جنگ کو حلال کر دیا گیا، اور وہ کس موقع پہ؟ فتح مکہ کے موقع پہ، جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا اور مشرکین سے پاک کیا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جس وقت ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے اجتماع گاہ اور جائے امن بنایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو، مقام ابراہیم، جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، جس پتھر پر، وہ پتھر آج بھی شیشے کے اندر محفوظ ہے اور جہاں رکھا ہوا ہے وہی مقام ابراہیم۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ چنانچہ جو طواف کرنے والا بھی جب طواف مکمل کر کے فارغ ہوتا ہے تو وہ دو رکعتیں پڑھتا ہے، اور یہ 2 رکعتیں پڑھنا واجب ہے۔ طواف کی 2 رکعتیں وہ پڑھتا ہے، اور اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ رخ بیت اللہ کی طرف اس طرح سے ہو کہ راستے درمیان میں مقام ابراہیم بھی آ جائے، مقام ابراہیم کی جہت سے وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتا ہے، اور اگر ایسا موقع نہ ملے تو پھر کہیں بھی 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ میرے گھر کو صاف کرو۔ اس گھر کو صاف کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں وہاں پر، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو وہاں پر جا کر بیت اللہ کے اندر صفائی کا بڑا خیال کرتے ہیں، کوئی زائد چیز وہاں پر، کوئی ضائع کی ہوئی چیز وہاں پر نہیں پھینکتے، بلکہ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں اس کو اٹھا کر اپنی پاکٹ میں ڈال لیتے ہیں اور وہاں کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ یہ کام تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرمایا، اور ان کو اس کا حکم فرمایا ان طہرا بیتی للطائفین، کہ میرے گھر کو صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو بیت اللہ کا مقصد بیان فرما دیا کہ یہ بیت اللہ سب کے لیے ہے، طواف کرنے والے طواف کریں گے، اعتکاف کرنے والے اعتکاف کریں گے، اور رکوع سجدہ نماز پڑھنے والے، خواہ نفلی ہو خواہ فرض نماز ہو، نماز پڑھنے والے نماز پڑھیں گے۔ اور طواف نماز سے مقدم رکھا گیا ہے کیونکہ بیت اللہ کے اندر جو طواف کرنا ہے، طواف کی اور کوئی جگہ نہیں، طواف صرف بیت اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے، اس لیے طواف کو مقدم کیا گیا کہ جو لوگ بھی باہر سے آ رہے ہیں ان کو چاہیے
طواف کا اہتمام کریں، اور نفلی نماز کم، طواف زیادہ، ان کے لیے طواف زیادہ افضل ہے۔ اور جو وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے نماز زیادہ افضل ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ان طہرا بیتیہ، کہ میرے گھر کو پاک صاف کرو۔ تو ایک تو ظاہری نجاست ہے، ظاہری نجاست سے بھی اس کو پاک کرنا ہے، اور ایک باطنی نجاست ہے، کفر و شرک، اخلاق رذیلہ، بغض و حسد، تکبر، ریا، نام و نمود، یہ سب چیزیں یہ بھی یہاں پر حرام کر دی گئی ہیں۔ نہ تو ظاہری نجاست یہاں پر پھیلائیں اور نہ ہی یہاں پر کوئی باطنی نجاست پھیلائیں۔ اور یہ جو حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، یہ اس امت کے لیے ہے، امت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم دے دیا گیا کہ جب بھی طواف سے فارغ ہوں تو وہ 2 رکعتیں مقام ابراہیم کی جہت سے بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہوئے ادا کریں، اور یہ 2 رکعتیں پڑھنا واجب ہے۔